السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید کا سیکنڈ ڈے سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اچھا، اب بات کچھ ایسی ہے کہ عید کے حوالے سے ہی میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ویورز سے، اپنے دیکھنے والے ناظرین سے کہ جیسے کہ مسجد میں بھی باقاعدہ ہماری مسجد میں تو اعلان ہوا اس بات کا عید کی نماز کے بعد دعاؤں سے پہلے کہ بھائی اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو بائیکاٹ کیا جائے۔ اب دو نظریے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں الگ الگ ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کا پہلے تو میں ڈسکلیمر آپ کو بتا دوں۔ ڈسکلیمر یہ ہے کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں بولوں گا نا وہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ کی مرضی ہے، آپ اس سے ایگری کرو یا ڈس ایگری کرو، ٹھیک ہے؟ عید کے حوالے سے ہی کچھ بات چیت میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ پہلی تو یہ کہ بھائی میرے جتنی نالج ہے اس کے حساب سے ایٹ لیسٹ جو عوام کر سکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دعا ہر نماز میں ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے اوپر یہ لازم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم ایز اے نیشن ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ صرف اتنا ہمیں کرنا چاہیے کہ دعا تو ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ بھائی جو مطلب دشمن جو مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہیں نا ان کو تو آپ بائیکاٹ کریں۔ اچھا، یہاں پہ بھی بہت سارے مسئلے یہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بھائی اب ہمیں نہیں پتا کون سی پروڈکٹس ہیں، بھائی آپ کے پاس گوگل ہے، آپ سرچ کرو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کولڈ ڈرنکس ہمیں پتہ ہے، جو مین کولڈ ڈرنکس جو آتی ہیں جو ہم پہلے کافی ٹائم سے پیتے آ رہے ہیں، خیر میں تو اتنا نہیں پیتا، صاف سی بات ہے، لیکن جب سے یہ ہوا اس کے بعد سے میں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ بھائی گھر والوں کو بھی ایٹ لیسٹ ایک بندے کی ذمہ داری ہے، مرد ہے تو ذمہ داری ہے کہ بھائی گھر والوں کو بھی آپ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ گھر والوں کو منع کر سکو۔ اگر آپ ابھی نہیں کرو گے، جوانی میں نہیں کر پاؤ گے، تو کیا بڑھاپے میں جا کے آپ اپنی چلاؤ گے؟ نہیں چلا سکتے آپ۔ اور یہ تو مطلب ایک طرح سے جائز بات ہے، آپ جائز بات کو تو اپنی گھر والوں کو قائل کر سکو، اتنا تو آپ کے اندر پاور ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اچھا کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جس میں اسرائیلی پروڈکٹس یوز ہو کے وہ بنائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آئس کریم کل خریدی، اب وہ آئس کریم بیسکلی جو ہے وہ کمپنی پاکستانی ہے، یہ پاکستانی کمپنی ہے۔ اب میں نے چاکلیٹ فلیور لے کے آ گیا، تو اس کے اندر ہوا کچھ ایسا کہ اس میں جو چاکلیٹ یوز ہوئی ہے نا وہ اسرائیلی پروڈکٹس کی تھی۔ اب اتنا ڈیپلی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں سمجھا یار یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو یہ اسرائیلی، شکر ہے میں نے اسرائیلی نہیں خریدا۔ اور اسرائیلی سے تو میں بالکل ہی، جیسے والس ہو گئی اور ڈفرینٹ برانڈز ہیں، ویسے کہ مطلب موسٹ پیپل نو کہ بھائی یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ بھائی کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں، جیسے آئس کریم کی میں نے مثال دی، اس میں چاکلیٹ یوز ہو رہی ہے، وہ اسرائیلی پروڈکٹ کی یوز ہو رہی ہے۔ اب اتنا ڈیپلی ہمیں نہیں پتا، لیکن جتنا ہو سکے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، جتنا ہو سکے ہمیں جیسے نالج حاصل ہو رہی ہے تو ہمیں جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہمارا یہ کہتے ہیں نا فریضہ ہے ایک طرح سے، تاکہ ہم کچھ تو ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنے بھائیوں کے لیے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس ٹاپک میں بات کرنا چاہوں گا کہ عیدی وغیرہ کے ٹاپک پہ نا، یہ پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے، ہم تو بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی عیدی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اٹ از گڈ، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک طرح سے میٹھی عید کہلاتی ہے، بچوں کا تہوار ہے، خوشی کا، ٹھیک ہے، دے عید۔ لیکن اب یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے۔ ٹرینڈ کیا بنا دیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی جو پیسوں والا ہوگا اس کے پاس سے زیادہ پیسے آئیں گے۔ پہلے سے بتا دیا جاتا، مائیں بتا دیتی ہیں بھائی یہ جو آپ کے ماموں ہیں نا، آپ کے چاچا ہیں نا، یہ فلاں بندہ ہے نا، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ آپ کو اتنا نہیں، 500 کی گڈی تو آئے گی ان کے پاس، ہے نا، 500 کا نوٹ تو آپ کو ملنے والا ہے۔ مطلب پہلے سے بچہ جو ہے نا وہ سوچ کے بیٹھ گیا تھا عید آئے گی تو ہماری جیب کے اندر ان کے حوالے سے 500 روپے ہماری جیب میں آئیں گے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ایک طرح سے کمائی بن گئی ہے۔ اچھا، پہلی چیز یہ، چلو ٹھیک ہے، بچوں تک ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چلو ان کی سوچ تک چلو ٹھیک ہے۔ اب آہستہ سے جیسے ہم نے بھی وقت گزارا ہے، ہم بھی چھوٹے تھے تو ایک وقت تھا کہ ہم بھی سوچتے تھے یار پیسے آئیں گے، آہستہ سے ہم گرو اپ ہوئے تو ہمیں احساس ہوا۔ اچھا، بچے بہت سے ایسے ہیں کہ جو گرو اپ ہونے کے بعد بھی نا، مطلب 18 پلس بھی ہو گئے، تو ان کو یہ چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ بھائی آپ اس چیز سے باہر آ جاؤ، آپ امید لگا کے نہ بیٹھو کسی سے، یار یہ فلاں بندہ آپ کو 500 روپے ہی دے گا یا آپ کو 200 روپے ہی دے گا، ایسی آپ امید لگا کے کم سے کم نہ بیٹھو بھائی۔ آپ کو کوئی 10 روپے بھی دینا، آپ خوشی سے لے لو، کیونکہ خوشی کا دن ہے، یہ آپ کو ٹرینڈ تو نہیں۔ آپ اگر اس چیز کو، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرینڈ نہیں ہے، میرا یہ موقف ہے بھائی کہ یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے، یہ سمپلی ٹرینڈ آج کل کے حساب سے جو جی رہے ہیں نا وہ ٹرینڈ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال آپ کو آگے ریزن سے بتاؤں گا کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کر رہے ہوں، لیکن میں کیوں اس چیز سے ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے ریزن دوں گا آپ کو آگے۔ پہلا ریزن یہ کہ اگر کوئی مڈل کلاس ہے نا بیچارہ، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ کمیاں چھپائی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اور وہ اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، آپ بولو گے یار یہ دیکھو یہ تو بہت امیر بندہ ہے اور وہ آپ کو دے گا
ہوگا وہ مڈل کلاس، وہ آپ کو دے گا 50 روپये. آپ اس کے بارے میں چغلیاں کرنا شروع کر دو گے ایک دوسرے سے کہ بھائی یہ تو کنجوس ہے، یہ تو یہ ہے، اس نے 50 روپये دیے، جبکہ یہ تو اتنا امیر ہے، یہ تو 200 دے سکتا تھا، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ایک مذاق بن گیا پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہے نا کچھ کبھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ جو ہے نا پہلے بچے گنتے ہیں، یار اس بندے کے اتنے بچے ہیں، 10 بچے ہیں، تو پھر ڈیوائڈ کریں گے، ہم 1000 روپے دیں گے تو 100 روپے پر بچہ. اب ہمارے بچے جیسے اس نے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے 5 تھے، اس نے ہمارے بچوں کو 500 روپے دیے تو 100 روپے پر بچہ آیا ہے. تو مطلب یہ پوری کیلکولیشن چل رہی ہے. کسی کی میتھ اچھی ہو یا نہ ہو، اس چیز میں اس کی میتھ بہت اچھی چلتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے، یہ میرا ایک ریزن ہے، مطلب اپنے جو موقف ہے اس کو پروو کرنے کے لیے ٹرینڈ بنا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی پہلے سے لوگ بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس فلاں ہمارے ماموں کے پاس سے، ہمارے چاچا کے پاس سے جو ہے وہ 500 روپے آئیں گے، اس سے کم آئیں گے نہیں. اور کم آئیں گے تو کیا کہتے ہیں، ماموں کی جو بہنیں ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لو کہ کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بولتے ہیں یار آپ نے پچھلی بار اتنے دیے تھے، آپ نے اتنے دیے تھے، اور اس بار آپ اتنے دے رہے ہو، کم دے رہے ہو، تو کیا چکر ہے. مطلب یہ اس چیز کو ایک طرح سے آپ کہہ دو نا کہ بس ٹرینڈ بن گیا ہے. اب آپ مطلب اس سے کم نہیں کر سکتے. ٹرینڈ کا مطلب یہ کہ آپ کو اب برقرار رکھنی ہے وہ چیز. آپ کا بزنس چلے نہ چلے، آپ کا جاب چلے نہ چلے. اچھا میں یہ اس چیز کا کہہ رہا تھا کہ بچپن ہی سے ہمیں بھی یہ شوق تھا کہ چلو یار ہم لوگ جمع کر لیں گے پیسے. لیکن ایسے ایسے جب گرو اپ ہوئے نا، ہمیں احساس ہوا کہ یار یہ میں اکثر میرے اندر تو یہ ہے کہ بھائی میں ہر چیز یہ سوچتا ہوں کہ اسلام سے کہاں ثابت ہے فلاں چیز. ہمیں نماز پڑھنی تو بھائی قرآن کے اندر ہے، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کے اندر ہے. مطلب کون سی ایسی چیزیں جیسے عیدی کا ہے. اب یہ فرض تو نہیں ہے، عیدی دینا فرض تو نہیں ہے کہ ہم کسی سے عیدی لیں، ہمارا حق تو نہیں ہے، رائٹ تو نہیں ہے. یہ کوئی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے. یہ ایک میرا ذاتی رائے. کوئی دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے. اور کتنی دے یہ اس کی مرضی ہے دینے والے کی، صاف سی بات ہے. اور لیکن آج کل کے بچے لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل کی جو عوام آ رہی ہے نا، اللہ معاف کرے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، ہر بندے کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. آج کل جو آ رہا ہے نا بچے، وہ یہ ہے کہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اتنے دے گا، ٹھیک ہے، یہ بندہ ہمیں اتنے پیسے دے گا، اور اتنے نہیں دے گا نا تو بس پھر یہ گیا، اس کی پھر ریکارڈ لگے گا، اس کی پھر برائی ہوگی کہ بھائی یہ کنجوس ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ. اچھا پھر بہت سے لوگ بیچارے جو مڈل کلاس ہیں، تو وہ اب ظاہر ہے خاندان میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مڈل کلاس میں کیا سین ہے، اب جو ہے نا بیچارہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرے بھائی نے اتنے پیسے دیے، میری بہن نے اتنے پیسے دے دیے، اور میرے دیور نے اتنے پیسے دیے، میرے جیٹ نے اتنے پیسے دیے. ہر رشتہ، مطلب گویا کہ ہر رشتے کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار اس بندے نے اتنے دیا. اب وہ بیچارہ جو مڈل کلاس ہے، جس کے پاس راشن بھی مہینے کا پورا نہیں ہوا، اب اس کو تو عیدی دینی پڑے گی. اس کو تو نہیں دے گا تو وہ پھر خاندان والے اس کو پھر بولیں گے، یار نہیں، اس کے منہ پہ نہیں بولیں گے تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی ہوتی رہے گی کہ بھائی یہ تو دیکھو اس بندے نے تو اتنے پیسے دیے ہی نہیں، اور ہم نے اس کے بچوں کو پیسے دے دیے، اس نے ہمارے بچوں کو پیسے نہیں دیے. تو مطلب یہ ایک طرح سے مطلب بہت ہی آکورڈ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے. تو مطلب میرا نظریہ یہ ہے. اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے جو ہے نا کہیں کہ یار میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور یہ بچوں کی عید ہوتی ہے، بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ جتنے آپ کو پیسے دے نا خوشی سے وہ 10 روپے بھی آپ کو دینا تو آپ کے لیے بس وہ خوشی ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ فلاں بندہ، ہر بندے کو اپنا حال پتہ ہے. اور اگر وہ بندہ کمی بھی کر رہا ہے نا تو اس کا پیسہ ہے کہ کہیں آپ کا رائٹ تھوڑی کہ آپ کو ملنا چاہیے، یا سنت تھوڑی ہے، یا نفل تھوڑی ہے کوئی کہ بس یار بس یہ ہمیں ہر سال عید پہ دیتا تھا تو اس سال بھی دیتا رہے گا. یہ ایسا تھوڑی ہے بھائی. جو 18+ ہو گیا نا، میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ اپنا کمانے پہ دھیان دے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پیرنٹس نے ہماری الحمدللہ ایسی تربیت کی ہے، اور بہت سے لوگوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے صرف 2-4 ہی ایسے ہیں، بہت سارے 90% عوام ایسی ہوگی اچھی تربیت ہوئی ہے. ان کے ماں باپ نے ان کو خودداری سکھائی. الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں خودداری سکھائی، کیونکہ ہمارے والد، ہماری ماں، یہ سب جو ہے وہ محنتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا کہتے ہیں نا اپنے کاموں میں دونوں نے محنت کری. تو الحمدللہ ان کے بچوں کے اندر، خون کے اندر بھی آئی ہے کہ بھائی ہمیں بچپن سے ہی 18+ کیا، جب سے مطلب کہتے ہیں نا عقل سنبھالی، جب سے یہ تھا کہ بھائی کچھ کرنا ہے، کچھ خود کرنا ہے، دوسروں سے لے کے کیا فائدہ. گفٹ بھی آتا ہے نا تو وہ ایز اے گفٹ ہے. گفٹ میں کچھ چھوٹی موٹی چیز بھی مل رہا ہے، مثال ہے کسی بھی چیز کا گفٹ ہے. اب وہ کسی بھی طور پہ کوئی ایونٹ ہو گیا، اس پہ گفٹ آ گیا یا کچھ ہو گیا، وہ گفٹ ہے بھائی. وہ 2 روپے بھی ہے تو اس کی بندے کی طرف سے گفٹ ہے. دیٹس اٹ. گفٹ کا مطلب گفٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ پہ فرض ہو گیا یار یہ بندہ آپ کی ورتھ کے حساب سے. اچھا ہاں یہ بھی اب چل گیا ہے کہ بھائی ہم اس کے بیٹے ہیں تو ہمیں اتنا پیسہ ملے گا، ہم اس کے بیٹے ہیں اتنا پیسہ ملے گا، اور فلاں ماموں ہیں تو وہ اتنا پیسہ دیں گے، یا فلاں چاچا ہیں وہ امیر ہیں وہ ہمیں اتنا پیسہ دیں گے. نہیں دیں گے تو بس وہ پھر کنجوس ہیں اور وہ ہمیں بھول گئے، پہلے تو ہمیں اتنے دیتے تھے. یار یہ پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے. اور ابھی مجھے بہت سی باتیں جو یاد نہیں آ رہی جو کہ اس ویڈیو میں کرنی تھی. خیر انشاءاللہ پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو
تو ڈسکلیمر میں نے شروع میں دیا تھا کہ میرا ذاتی اوپینین ہے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ایگری ہو ڈس ایگری ہو, تو ویری سوری اباؤٹ اٹ. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.